الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے، اس سے سابقہ آیت میں بھی حرمات کا ذکر تھا، محرمات یعنی ایسی خواتین جن سے مردوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس میں صرف ایک ایسی خاتون کا ذکر تھا کہ وہ جو تمہاری سوتیلی ماں ہے، والد نے اگر اس سے نکاح کر لیا اب وہ اولاد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، صرف نکاح کا کر لینا کافی ہے، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ باپ نے نکاح کیا، ابھی رخصتی ہونا باقی تھی، والد فوت ہو گیا یا اس نے چھوڑ دیا، تو اب کوئی اس مرد کا کوئی بیٹا کہے جوان عمر چلو میں اس سے نکاح کر لوں، یہ نہیں ہوگا۔ نکاح ہی سے حرمت ثابت ہو جائے گی، اب وہ اس کے لیے ہمیشہ حرام ہو گئی۔ پھر یہاں ذکر ہے آباؤکم، تمہارے مردوں میں سے تمہارے باپوں نے جو نکاح کیا۔ حالانکہ کسی بھی آدمی کا باپ ایک ہوتا ہے، آبا تو جمع ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دادا نے اگر نکاح کیا تب بھی حرام، باپ نے نکاح کیا تب بھی حرام۔ نیچے اولاد نے نکاح کیا، بیٹے نے نکاح کیا تب بھی حرام، پوتے نے نکاح کیا تب بھی حرام۔ یعنی دادا کی منکوحہ سے بھی نکاح جائز نہیں، باپ کی منکوحہ سے بھی نکاح جائز نہیں، بیٹے کی منکوحہ سے بھی جائز نہیں، پوتے کی منکوحہ سے بھی جائز نہیں۔ تو یہ آبا کا اشارہ جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وہ عورت جو ابا یعنی والد، دادا، بیٹا، پوتا، اسی طرح دادا سے اوپر پردادا اور پوتا سے نیچے پڑ پوتا، ان سے اگر کوئی عورت نکاح کر لے تو اب وہ عورت تمہارے نکاح میں حرام ہو چکی ہے، ہمیشہ کے لیے تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ آج جو آیت کریمہ آیت نمبر 23 تلاوت ہوئی ہے اور یہ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام قرار دیا گیا ہے تمہارا نکاح کرنا تمہاری ماؤں سے۔ یہاں حقیقی مائیں مراد ہیں، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، ان سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، ان سے بھی تمہارا نکاح حرام ہے۔ واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور تمہاری بھانجیاں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اب ایک فہرست اور آ رہی ہے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، ایسی عورتیں جن عورتوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، ایسی مائیں۔ تو گویا کہ 3 قسم کی مائیں آ گئیں، سوتیلی ماں، حقیقی ماں، دودھ والی ماں، ان سے نکاح حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ،
اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ والی بہنیں ہیں، ایک عورت کا دودھ پیا، اس عورت سے جنم لینے والی تمام لڑکیاں جو ہیں وہ تمہاری بہنیں ہیں۔ یہاں ایک غلطی بعض اوقات ہو جاتی ہے، سمجھتے ہیں کہ جب میں نے یا کسی شخص نے عورت کا دودھ پیا، جو بچہ دودھ پیتے وقت اس کا ساتھی تھا، اس عورت کی چھاتی میں دودھ تھا، اس نے بچے کو جنم دیا ہوا تھا، اور کسی اور بچے کو بھی اس نے گود لے کے دودھ پلا دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسی دودھ کی جو رفیقہ بہن ہے وہ حرام ہے، اس سے پہلی جو ہیں وہ بھی اور اس کے بعد والی بھی وہ حلال ہیں۔ نہیں، اس عورت کی تمام لڑکیاں جو پہلے والی ہیں دودھ پینے کی عمر سے، تمہارے دودھ پینے سے پہلے کی پیدا شدہ ہیں یا بعد میں انہوں نے پیدا ہوئی ہیں، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس جسے کہتے ہیں۔ بیوی سے ایک مرتبہ نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، آباد ہو گئے، اب اس کی والدہ جو ہے، جو ساس، چاہے وہ بیوی آپ کی رہے نہ رہے، آپ اسے چھوڑ دیں یا آباد رکھیں، اس کی والدہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، ایسی عورتیں جن سے تم نے نکاح کیا، وہ پہلے سے اپنی گود میں کوئی بیٹیاں لے کر آئی تھیں، کسی بیوہ عورت سے نکاح کر لیا یا کسی مطلقہ عورت سے نکاح کر لیا، اس کی گود میں پہلے خامند سے موجود کچھ بیٹیاں تھیں، تو جن ماؤں سے، جن بچیوں کی ماؤں سے تم نے نکاح کر لیا، اب وہ بچیاں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پہلے سے جو اپنے خامد سے وہ لے کے آئی ہیں بوجہ سب طلاق یا بوجہ بیوگی، لیکن یہاں ایک شرط ہے، یہ نکاح ان لڑکیوں سے تب حرام ہوگا جب تم نے ان کی ماؤں سے تمہاری رخصتی بھی ہو گئی، مباشرت بھی ہو گئی۔ اگر ایک ایسی عورت سے نکاح ہوا جو پہلے سے مطلقہ یا بیوہ تھی اور اس کی بیٹی بھی تھی، رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے آپ نے اس کو چھوڑ دیا، تب اگر اس لڑکی سے جو پہلے سے موجود تھی اس کے ہاں نکاح کرنا چاہو تو یہ اجازت موجود ہے، اور اگر رخصتی ہو گئی، مجامعت ہو گئی، تو پھر تمہارا اس کی بیٹیوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تمہاری ان سے مباشرت نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے اولاد میں سے، پشت میں سے وہ بچیاں جو تمہاری بیٹوں کی پشت میں سے ہیں، ان سے بھی تمہارا نکاح جائز نہیں ہے، پوتیاں بھی ہو گئیں، اور اس طرح ان کی ایسی عورتیں جو تمہارے بیٹوں کی، ان بیٹوں کی بہنیں ہیں جو بیٹے پہلے سے موجود ہیں، یعنی ساتھ آئے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اسی طرح تم نکاح میں جمع نہیں کر سکتے دو بہنیں بیک وقت کسی ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ہاں اگر ایک فوت ہو جائے تب جا کر دوسری سے نکاح کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الا ما قد سلف، البتہ ان رشتوں میں جو آج حرام قرار دیے جا رہے ہیں، پہلے کسی نے جو کیا وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ جس طرح دو بہنیں بیک وقت نکاح میں نہیں آ سکتی، بالکل اسی طرح خالہ اور بھانجی
یہ بھی اکٹھے ایک مرد کے نکاح میں بیک وقت نہیں آ سکتی۔ پھوپھی اور بھتیجیاں، بھتیجی، یہ بھی بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ماں اور بیٹی کا مسئلہ تو واضح ہو گیا، جیسے پہلے سے موجود کسی عورت کی بچیاں تھیں، یہ بھی بیک وقت ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی، بلکہ ایسی عورت سے اگر رخصتی ہو چکی تھی تو اب تو اس کی بیٹی ہمیشہ کے لیے تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ حرمت کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک ہے اولاد ہونا، اسے نسب کہتے ہیں، بعض رشتے نسب کی وجہ سے ان سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ ایک ہے رضا، بعض رشتوں سے دودھ کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ ایک ہے سحر، سسرالی دامادی رشتہ، یہ قائم ہو جائے تو بعض رشتوں سے اس لیے نکاح حرام ہو جاتا ہے کہ اب اس سے یہ سسرالی رشتہ قائم ہو گیا، جیسے سالی ہے، یا وہ لڑکی جس کی ماں سے نکاح ہو چکا ہے، اب یہ بچہ اس کے ساتھ، یہ بچی اس کے لیے بھی اسی طرح بیٹیوں جیسی بن گئی ہے جس طرح حقیقی ہوتی ہیں۔ تو سسرالی رشتے سے، رضائی رشتے سے اور نسبی رشتے سے یہ حرمتیں ہیں۔ 5ویں پارے کی پہلی آیت، والمحصنات من النساء، کوئی بھی عورت جو شادی شدہ ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، پاک دامن شادی شدہ۔ مثلا وہ شادی شدہ ہے، کسی اور کے نکاح میں ہے، اور اس دوران اس سے کوئی عہد و پیمان، کوئی معاشقہ، کوئی غلط باتیں طے کر کے اس سے طلاق دلوانا اور پھر اس کے بعد خود نکاح کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ البتہ نکاح تو ہو جائے گا چونکہ طلاق کی صورت پیدا ہو چکی ہے، لیکن اس کے نکاح میں رہتے ہوئے وہ کسی اور سے کسی قسم کا نکاح دوبارہ نہیں کر سکتی۔ الا ما ملکت ایمانکم، البتہ تمہاری باندیاں اگر تمہارے ہاتھ میں ہیں، تم اس کے مالک ہو، اب یہ نہیں رہیں، اس وقت تھیں تو ان کے لیے اجازت موجود تھی۔ کتاب اللہ علیکم، یہ احکامات جو ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں، اور اب تم اس میں ترمیم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرافت، یہ پاکیزگی، یہ تطہیر مذہب اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ بہن بیٹی نیچرل، جانور بھی اس طرف مائل نہیں ہوتے، جانور، یہ تو اتنا تقدس ہے، بہن بیٹی اور ماں، بکری کے بچے ہوں، گائے کے بچے ہوں، بھینس کے ہوں، عموماً یہ دیکھا گیا ہے ایک خاص عمر تک یہ بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، البتہ یہ اتنے دور دور جدا ہو جائیں تو پھر شاید کبھی کوئی ایسا سننے میں آئے، ورنہ مویشیوں کے پالنے اور رکھنے والے بتاتے ہیں اللہ نے ان رشتوں میں اتنا تقدس اور اتنی تطہیر رکھی ہے کہ یہ کبھی اس طرف میلان کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ تطہیر اور پاکیزگی توڑی کس نے ہے؟ یا زمانہ اسلام سے پہلے کافروں نے، یا دور حاضر میں یورپ کے کچھ ممالک نے، جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ، یہ وہ قومیں اور وہ ممالک ہیں جو اپنے آپ کو بڑا مہذب ملک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جتنے یہ غیر مہذب ہیں، مسجد اور یہ ماحول اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں ان کے متعلق کچھ کہہ سکوں۔ مادر پدر آزاد لوگ ہیں۔ مادر پدر کا معنی نہ بیٹے کا ماں سے کوئی حجاب، نہ باپ کا بیٹی سے کوئی حجاب۔ یہ ایسے بے حیا قسم کے لوگ ہیں، ایسے نالائق لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی بد اخلاقیوں سے محفوظ رکھے۔ آگے ایک مسئلے کے طور پر بات اور ختم کرتے ہیں۔ پردہ جو ہے، پردہ وہ بھی ان ہی عورتوں سے نہیں ہوتا جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، باقی ہر اس عورت سے پردہ کرنا ہوتا ہے جس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے۔
اس میں ہم کمزور ہیں، یہاں آ کر ہمارے سر جھک جاتے ہیں۔ ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس کو شرعی پردہ کہتے ہیں۔ سالیوں سے پردہ ہے، بھابھیوں سے پردہ ہے، تمام کزنز، پھوپھی کی بیٹیاں، چچا کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ان سے پردہ ہے۔ اور ہم یہ طہارت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی شکایتوں کے انبار ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اس کا بھی اگر اہتمام ہو جائے تو آدمی بہت ساری غلط کاریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ خاص طور پر عمومی حالات میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ حجاب نظر آ جاتا ہوگا، چاہے وہ حقیقی حجاب ہو یا چاہے عقل و خرد میں ہو، لیکن شادیوں یا کسی خوشی کے تہوار کے موقع پر جو اودھم مچایا جاتا ہے، جو ایسی تہذیب کے اثرات ہم پر جو لگے ہوئے ہیں، جو غیر مسلم تہذیب ہے، وہ کیفیت تو بہت ہی بیکار ہے، بہت ہی ناقابل ذکر ہے۔ بندہ ایسا جذباتی ہوتا ہے کہ اگر کسی نے یہ جملہ کہہ بھی دیا، اللہ کے بندے یہ کیا کرتے ہو، حیا کرو، یار تیرا دماغ خراب ہے، شادی کا دن ہے، 2-4 دن ہے، قسمت سے سارے کزن اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی ملتان رہتا ہے، کوئی جام پور رہتا ہے، کوئی راجن پور رہتا ہے، کوئی کہاں، آج شادی پہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، ایک جیسے ہیں، تھوڑا کھیل کر رہے ہیں، گول گپاڑا کر رہے ہیں، اور تم جو ہے نا یہ آج بھی پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ وہ اللہ کے بندے آج ہی تو محتاط رہنے کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت جو 5ویں پارے کی پڑھی ہے، اس کی ایک سطر پڑھی ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ، اس کے بعد انشاءاللہ کل، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔